حضرت ابوالفضل العباس تمام منازل میں، آپ مقاتل پڑھ لیں، تاریخ کربلا بھی پڑھ لیں، کسی جگہ پر بھی حضرت ابوالفضل نے اپنا امام حسین کے مقابلے میں اظہار وجود نہیں کیا۔ یہ حد اطاعت ہے، حد ادب ہے، اپنے مولا کے سامنے، اپنے اولی الامر کے سامنے، اپنے امام کے سامنے، اپنے مقتدا کے سامنے، حجت خدا کے سامنے میں اظہار وجود کروں، یہ ناممکن ہے، اور کہیں نہیں کیا۔ امام حسین کے سامنے نہیں کیا اظہار وجود، امیر المومنین کے سامنے نہیں کیا اظہار وجود۔ خود امام حسین علیہ السلام ایسے تھے، جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سوال پوچھا، تو امیر المومنین نے سید الشہداء کی طرف بھیج دیا اور امام مجتبیٰ کی طرف بھیج دیا کہ ان سے جا کر سوال پوچھو۔ ادب سے حسنین علیہ السلام نے عرض کیا کہ ناممکن ہے امیر المومنین کی موجودگی میں ہم کسی سوال کا ہم جواب دیں، یہ بے ادبی ہے۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ میرا فرمان ہے، فرمان بجا لاتے ہوئے جواب دیا، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ اظہار وجود کریں، ہم بھی ہیں۔ حضرت ابوالفضل نے احساس نہیں ہونے دیا، کسی جگہ پر اختلاف رائے نہیں کیا، کسی جگہ اپنی مرضی نہیں بتائی۔ وہ مرضی فانی ہے امام کی مرضی میں، اور امام کی مرضی اللہ کی مرضی میں، نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ، جس کی رضا فانی ہے رضا خدا میں۔ یہ بھیا اس لیے بہت عزیز ہے سید الشہداء کو۔ ابن علی ہے، عزاداری مزاحمت ہے، ابوالفضل مزاحمت کا حصہ ہیں، مزاحمت کا رکن ہیں، مزاحمت کے لشکر کے سالار ہیں، سینہ سپر ہیں، مدافعت کے لیے اور مزاحمت کے لیے، پیکار کے لیے، رزم کے لیے۔ روز عاشور شمر جب عبید اللہ کی طرف سے حکم نامہ لے کر آیا کہ اگر عمر سعد جنگ نہیں کرتا تو شمر جنگ کرے، ساتھ ہی شمر نے عبید اللہ سے حضرت ابوالفضل العباس اور آپ کے بھائیوں کا امان نامہ بھی حاصل کیا تھا، چونکہ قبیلہ ام البنین، حضرت ام البنین کا اور اس کا ایک قبیلے سے تھے۔ اس قبائلی تعلق کی وجہ سے شمر نے یہ امان نامہ حاصل کیا، اور صبح عاشور میدان میں آ کر خیام حسینی کے قریب گھوڑا لے کر آیا اور ندا دی بلند آواز سے، ابوالفضل العباس کو طلب کیا۔ حضرت ابوالفضل نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اسے کہہ دو جا کر میں نہیں آتا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تیرے منہ نہیں لگنا چاہتا، معلوم تھا کیا کرنے آیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، بھیا سے فرمایا کہ آپ جائیں، سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ چونکہ حکم امام ہے لہذا چلے گئے، فرمان امام ہے کہ جو تو صحیح چلے گئے، دوسری بات نہیں کی، جا کر سنا، فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو۔ اس نے یہی اظہار کیا کہ میں آپ کے لیے امان نامہ لایا ہوں، حق قرابت داری کا پاس کرتے ہوئے۔ حضرت ابوالفضل نے لعنت بھیجی اس کے اوپر اور فرمایا فوراً میری نگاہوں سے اوجل ہو جاؤ، منحوس، ملعون، پلید، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں کون ہوں؟ چونکہ باقاعدہ جنگ شروع نہیں تھی لہذا اس پر حملہ نہیں کیا، چونکہ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ آغاز جنگ سے پہلے حضرت ابوالفضل العباس اس غضب کی حالت میں لوٹے واپس، سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے، سر جھکا کے پوچھا کیا کہتا ہے؟ جناب ابوالفضل نے عرض کر دی کہ امان نامہ لایا ہے اور کہہ رہا تھا میں آپ کے لیے امان نامہ لایا ہوں، میرے بھائیوں کے لیے اور میرے لیے۔ امام نے فرمایا کہ کیا حرج ہے، اگر لے آیا ہے امان نامہ تو آپ بھائی اسی امان نامے کے ذریعے سے آپ
میدان ترک کر دو، چھوڑ دو، آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ وہ حالت ابو الفضل کی، حضرت ابو الفضل کی، وہ صرف ایک غیرتی، ایک باوفا جان سکتا ہے۔ اس وقت عرض کی تھی، مولا ہمیں جب ماں نے مدینہ سے روانہ کیا تھا، علیحدہ بٹھا کر یہ عہد لیا تھا، عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو، فاطمہ کی بیٹیوں کے پردوں کے محافظ بن کے جا رہے ہو، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، بس ایک وصیت کرتی ہوں، مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ عباس ایسے نہ ہو کہ آپ زندہ ہوں حسین پہ کچھ آنچ آ جائے، آپ زندہ ہوں بی بی زینب کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ فرمایا مولا میں اس عہد پر، وفا پر باقی ہوں، آپ جو فرمان دیں سمعاً و طاعتاً۔ اور پھر جب رزم کربلا شروع ہوئی، حضرت ابو الفضل العباس نے سب سے پہلے آ کر اذن جہاد مانگا۔